افغانستان میں 20 امریکی جنگ اختتام تک پہنچ گئی ہے اور 20 سال پہلے آج ہی کے دن نیو یارک میں جو ٹوین ٹاورز تھے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے، ان پہ 2 طیاروں کے ذریعے حملہ کیا گیا تھا اور تیسرا جہاز پینٹاگون پہ گرایا گیا تھا اور القاعدہ کے اس حملے کے بعد دنیا جیسے بدل ہی گئی مکمل طور پہ۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا آغاز ہو گیا، پوری دنیا کا رخ افغانستان کی جانب ہو گیا۔ طالبان سے کہا گیا القاعدہ کو امریکہ کے حوالے کیا جائے، مگر ملا عمر نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ امریکہ سمیت نیٹو ممالک نے افغانستان پر پھر حملہ کر دیا تھا۔ اس جنگ میں پاکستان صف اول کا اتحادی تھا اور جنرل مشرف نے امریکہ کا بھرپور طریقے سے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ 20 سال کی اس جنگ میں افغانستان کے بعد سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا جو ملک ہے وہ پاکستان تھا۔ پاکستان نے تقریباً 80,000 جانیں اس جنگ میں گنوائیں، لاکھوں قبائلی افراد بے گھر ہو گئے تھے اس جنگ کے نتیجے میں۔ افغانستان میں 20 سال امریکی جنگ بڑی مہنگی پڑی، بہت ہی زیادہ مہنگی، اور اس کے اخراجات اگر ہم آپ کو بتائیں تو براؤن یونیورسٹی نے ایک رپورٹ کے مطابق اس کا جو تجزیہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی اس 20 سالہ دہشت گردی کی عالمی جنگ میں تقریباً $8 کھرب خرچ ہوئے تھے۔ مجموعی طور پر 9 لاکھ افراد ہلاک ہوئے، جن میں امریکی اتحادی فوجی کے علاوہ طالبان تھے، القاعدہ سمیت تقریباً 4.25 لاکھ عام شہری، صحافی، امدادی کارکنان۔ اگر ان سب کو ہم ملا لیں تو اتنا اس جنگ کا انسانی زندگی کا ٹول تھا۔ دہشت گردی کی اس عالمی جنگ میں $8 کھرب کی خطیر رقم تھے، جس میں سے $2.3 کھرب افغانستان اور پاکستان میں جنگی زون پہ خرچ کیے گئے تھے۔ براہ راست جو جنگی اخراجات ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ افغان فوج کی ٹریننگ پہ 85 ارب لگائے گئے تھے، جو بالکل ریت کی دیوار کی طرح گر گئی۔ افغان فوج کی سالانہ تنخواہ جو تھی وہ $750 ملین تھی، اور اس میں کیا اس کا نتیجہ تھا یہ بھی پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ 4 امریکی صدور تھے جناب، جو اس پوری طویل جنگ کو لیڈ کرتے رہے کمانڈر ان چیف کے طور پہ۔ اس کثیر رقم اور جانی اور مالی نقصان کے دوران امریکہ کے 4 صدر تبدیل ہوئے تھے۔ 2001 میں ریپبلکن جماعت کے جارج ڈبلیو بش نے اس جنگ کا آغاز کیا۔ جارج بش نے صدارت کے 2 دور گزارے، یعنی 8 سال، مگر یہ جنگ ختم نہ ہوئی بلکہ عراق تک پھیل گئی۔ پاکستان پر بھی ڈرون حملوں کا سلسلہ اسی زمانے میں شروع ہو گیا تھا۔ 2009 میں ڈیموکریٹ جماعت کے براک اوباما امریکی صدر منتخب ہوئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اس جنگ سے پل آؤٹ کر لیا جائے، لیکن ان کے جو جرنیلوں نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ اوباما کے بھی 2 صدارتی دور گزرے۔ انتخابی مہم میں فوجی انخلاء کے اعلانات تو کیے گئے، مگر صدر بننے کے بعد انہوں نے افغانستان میں امریکی فوج میں اضافہ ہی کیا۔ 2010 میں افغانستان میں امریکی فوج کی تعداد 1 لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔ اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد اوباما نے افواج میں کمی کا اعلان کیا تھا، مگر پھر بھی مکمل انخلاء نہیں ہو سکا تھا افغانستان سے۔ 4 امریکی صدور اور افغانستان کی 20 سالہ جنگ کا اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں تو 2017 میں ریپبلکن جماعت کا دور آ گیا، ڈونلڈ ٹرمپ صدر منتخب ہو گئے۔ ابتدا میں یہی لگا کہ وہ بھی اس جنگ میں اضافہ کریں گے، مگر پھر ٹرمپ نے فوج میں کمی کا باقاعدہ اعلان کیا اور طالبان سے مذاکرات کا آغاز بھی کر دیا تھا۔ فروری 2020 میں امریکہ اور طالبان کے درمیان طویل مذاکرات کے بعد دوحہ معاہدے پر اتفاق ہوا، جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا۔ دوحہ معاہدے کے تحت 14 ماہ میں مئی 2021 تک امریکی افواج نے افغانستان سے مکمل انخلاء کرنا تھا۔ جنوری 2021 ٹرمپ کی حکومت کا ختمہ ہو گیا، دوسری ٹرم نہیں ملی انہیں، اور ڈیموکریٹک جماعت کے جو بائیڈن امریکہ کے نئے صدر منتخب ہوئے۔ اس وقت افغانستان میں جب وہ منتخب ہوئے تھے امریکی افواج کی تعداد 2500 تھی۔ اپریل میں انہوں نے اعلان کیا کہ 1 مئی کی بجائے 11 ستمبر کو مکمل انخلاء کیا جائے گا۔ جولائی 2021 میں طالبان نے افغانستان کے شمال سے کئی صوبوں کا کنٹرول حاصل کرنا شروع کیا تو امریکہ پر وقت سے پہلے انخلاء کے لیے دباؤ بڑھتا گیا۔ امریکہ کی تربیت یافتہ افغان فوج حکومت مسلسل پسپا ہوتی چلی گئی اور 15 اگست کو طالبان کابل کے دروازے پر پہنچ گئے اور یوں امریکہ کو 30 اگست تک انہوں نے مہلت دی کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ جلد بازی میں انخلاء ہوا اور پھر اس طرح 20 سالہ جنگ کا اختتام ہوا۔ وہ آپ سب نے امیج ضرور دیکھا ہوگا، جو آخری جرنیل ہے امریکی جب وہ چڑھ رہا ہے ملٹری ہیلی کاپٹر میں، جو ملی ایئر ویہیکل ہے اس میں۔ امریکہ انخلاء کے وقت کابل ہوائی اڈے پر داعش کا حملہ بھی ہوا تھا، جس میں 60 افغان سمیت 13 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ تو یہ ہے اس 20 سالہ جنگ کی مکمل کہانی۔ طالبان نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا ہے، لیکن ابھی تک اوتھ ٹیکنگ سیریمنی جو ہے وہ اس کی نہیں ہو پائی ہے۔ بات کریں گے، ارشد شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی، پہلے قندھار میں تھے، اب میرا خیال ہے کابل کی طرف رواں دواں ہیں۔ ارشد صاحب، 20 سال
بڑا یہ ایک انٹرسٹنگ ٹائم ہے افغانستان میں ہونے کا، بڑا ایک کیا کہیں تاریخ ساز قسم کا جو ڈیولپمنٹس ہے وہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ پہلے خبر تھی ٹیکنگ کے لیے کوئی نہ کوئی تیاریاں شاید کر لی جائیں، آج اوتھ ٹیکنگ ہو، 11 ستمبر ہے، کوئی میسج بھی دینا چاہتے ہیں آج حلف اٹھا کے، لیکن وہ ہو نہیں پایا ہے، تو یہ اب کب تک یہ متوقع ہے؟ ماریہ، اوتھ ٹیکنگ کے حوالے سے، حلف برداری کے حوالے سے یہ تمام اطلاعات غالباً باہر سے آ رہی تھی، کچھ سب سے پہلے انڈیا سے یہ شروع ہوئی، پھر سوشل میڈیا پہ شروع ہوئی۔ میری کچھ ذرائع سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی اوتھ حلف برداری جو ہے وہ کیا افغان کانسٹیٹیوشن کے تحت لینی تھی، کیونکہ بہت سے لوگ افغانستان کو جو دیکھ رہے ہیں یا افغان طالبان کو دیکھ رہے ہیں وہ اپنی اپنی عین کے پہن کے اپنی لینس کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے تو اوتھ لی ہوئی ہے، اور شریعہ کا جو قانون ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کے پرچم پہ بھی لہرا رہا ہوتا ہے اسلامی امارات افغانستان کے، تو اور جتنے ان کے وزراء ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ کام بھی شروع کر دیا ہے۔ تو یہ ووٹ ٹیکنگ کی کہانی کب ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، انٹرنیشنل سیٹسفیکشن کے لیے وہ کہانی کے حوالے سے لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو اس قسم کی جس کو کہ حلف برداری کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں، ہم پہلے بھی کام کر رہے تھے، اور شریعہ ہمارا قانون ہے، اس کے مطابق جب کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ اوتھ ہو جاتی ہے۔ اچھا، ابھی آپ 2 دن سے پہلے کندہار میں تھے، غالباً اب آپ کابل جا رہے ہیں۔ 20 سال بعد جو اس وقت افغانستان ہے، خاص طور پہ جب کہ طالبان دوبارہ ٹیک اوور کر چکے ہیں، کیا ہے آنکھوں دیکھا حال اگر میں آپ سے پوچھوں وہاں پہ؟ کیا وہاں پر لوگوں کے پاس کھانے پینے کو ہے، پیسے ہیں، دوائیاں ہیں، پینک اور کیوس تھوڑا کم ہوا ہے؟ اچھا ماریہ، بہت انٹرسٹنگ صورتحال میں نے دیکھی ہے، خاص طور پہ کندہار میں اور اس کے بعد زابل میں، غزنی میں۔ یہ وہ جگہ ہیں جو اور کہا جاتا ہے کہ دا روڈ ٹو کابل گوز فرام کندہار، اور احمد شاہ ابدالی اس نے سب سے پہلے جدید افغان ریاست کا قیام کندہار میں کیا تھا۔ ملا محمد عمر نے جو پہلی اپنی اسلامی امارت کی کندہار میں اعلان کیا تھا، ابھی بھی جو عبوری وزیر اعظم ہیں حسن اخوند، ان کا تعلق کندہار سے ہے، ملا عبدالبرادر غنی ان کا تعلق کندہار سے، اور جتنے فیصلے شورا کے ہوتے ہیں وہ بھی کندہار میں ہوتے ہیں، اور ملا عمر کے دور میں پہلا کیپٹل بھی جو تھا، سیٹ آف گورنمنٹ جو تھی وہ بھی کندہار میں تھی۔ اور آج 9/11 کے دن جب آپ دیکھتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، باہر جاتے ہیں، تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ تاریخ نے اپنا پورا سرکل جو ہے ایک طرح سے کمپلیٹ کیا ہے، پورا سرکل کمپلیٹ جو افغانستان میں اسلامی امارات بنی ہوئی تھی افغان طالبان کی، ان کے طرز زندگی سے، ان کے وے آف لائف سے یقیناً بہت سے لوگ اتفاق نہیں کرتے ہوں گے، ان کی جو آئیڈینٹی ہے بہت سے لوگوں کو شاید اچھی نہیں لگتی ہوگی، لیکن جب آپ یہاں پہ عام لوگوں میں دیکھتے ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں کہ جی افغانستان کا جھنڈا باقاعدہ طور پہ بہت سی جگہ پہ، خاص طور پہ کندہار میں آپ کو صرف اسلامی امارات کے جھنڈے نظر آ رہے تھے۔ جو لوگ ہیں کندہار میں، ہم نے باقاعدہ طور پہ کل بھی دیکھا، آج بھی دیکھا، معمولات زندگی بالکل نارمل ہے، بلکہ کل شام کو جب ہم گئے جو ایک نیا کندہار سٹی بنا ہوا ہے اس میں لوگ باقاعدہ طور پہ پکنک کے لیے نکلے ہوئے تھے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ بالکل نارم ہے، اسی طرح سے لوگ باہر آتے ہیں ویکینڈز وغیرہ پہ انجوائے کرتے ہیں، اور کل بھی اسی طرح سے ہم نے لوگوں کو انجوائے کرتے ہوئے دیکھا اپنے معاملات زندگی کے مطابق۔ اس ساری چیز میں جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ کندہار سے جب آپ کابل جاتے ہیں اور راستہ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کوئی بھی آکوپیشن فورس یہاں پہ سروائیو کیوں نہیں کر سکتی، جس طرح کا ٹیرین ہے، اور افغان بہت پیارے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، بہت ملنسار لوگ ہیں یہ، اور بہت سادہ لوگ بھی ہیں، لیکن جب بھی ان پہ کوشش کی گئی، کہ برطانیہ نے کی، رشیا نے کی، امریکہ نے کی، آکوپائنگ فورسز نے آ کے اپنا وے آف لائف ان کو دینے کی کوشش کی، تو اس کے خلاف ہمیشہ سے ایک قسم کا آپ نے ریوولٹ دیکھا ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ ان کی روٹس عام لوگوں میں کبھی بھی نہیں رہی ہیں۔ افغان طالبان کے حوالے سے ہم نے جو دیکھا ہے اسلامی امارات کے جہاں بھی جاتے ہیں، اور خاص طور پہ جب آپ افغانستان دیکھتے ہیں، آپ کندہار سے باہر کابل کی طرف سفر کرتے ہیں، تو ہر جگہ پہ آپ کو چیک پوسٹ نظر آتی ہیں، ہر شہر سے آپ دوسرے شہر میں نکل رہے ہوتے ہیں تو چیک پوسٹ سے انٹر ہو رہے ہوتے ہیں تو چیک پوسٹ سے اسلامی امارات کا جھنڈا وہاں پہ لہرا رہا ہوتا ہے، اور باقاعدہ طور پہ وہ چیک پوسٹ مینڈ ہیں، ان کی پولیس جو ہے وہ گاڑیوں میں یہ تو اس وقت جو وہاں پر آپ نے کہا کہ جو انتظامی طور پہ وہ جو اپنا چیزیں ٹیک اوور کر رہے ہیں، اور کس طرح سے وہ انشور کریں کہ ہر جگہ جھنڈے بھی موجود ہوں، ان کی پریزنس بھی موجود ہو، جو ایک اقوام متحدہ کی رپورٹ بھی تھی، اور اس کے علاوہ جو ہیومینیٹیرین کرائسس کے حوالے سے اندازے اور تخمینے بھی تھے کہ ستمبر کے آخر میں شاید کھانے پینے کو نہ ہو لوگوں کے پاس، ان کے تنخواہوں کے پیسے نہیں ہوں گے، دوائیاں نہیں ہوں گی۔ ابھی کیا سچویشن ہے وہاں پہ؟
جی بالکل मारिया, ये बाकायदा तौर पे एक सिचुएशन क्रिएट की जा रही है अफगानिस्तान के लोगों के लिए. उनके $9 बिलियन अमेरिका ने फ्रीज कर दिए. वर्ल्ड बैंक जो कि डॉक्टर, नर्सेज, टीचर, सिविल सर्वेंट्स की तनख्वाहें देते थे, वो तनख्वाहें अभी नहीं दी जा रही. और आपने बहुत बड़े फिगर्स बताए जो कि 20 साल जंग में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने अफगानिस्तान में खर्च किए और इतना खर्चा हुआ. लेकिन जब आप यहाँ पे ग्राउंड पे आके देखते हैं और अफगान तालिबान इस्लामी इमारात के जो लोग हैं, आप यही सवाल करते हैं कि जनाब, और आपने $700 मिलियन बताया कि अफगान नेशनल आर्मी को फिर किए जा रहे थे. तो ये एक वॉलंटियर फोर्स है इनकी, वॉलंटियर आर्मी है इस्लामी इमारात की. और अभी तक इनमें से बहुत से लोग जो हैं वो एक जज्बे के तहत, और मेरी बहुत से लोगों से जिन्होंने एक्टिवली जिहाद में हिस्सा भी लिया, 2001 में उनकी उम्र शायद किसी की 15 साल थी, किसी की 10 साल थी, और पिछले 10-12 साल से जब ये जवान हुए तो ये बाकायदा तौर से उस जिहाद का हिस्सा भी रहे और वॉलंटरी तौर पे. और इनका सर्वाइवल इस तरह से होता है कि इनके जो आम पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, वो इनको खाना पीना मुहैया करते हैं, वो इन्हें बाकायदा तौर पे सप्लाई, शेल्टर वगैरह वहां से इन्हें प्रोवाइड हो रहा था. और एक बहुत अहम चीज जो कि पाकिस्तान पे बार बार इल्जाम लगाया जाता है कि शायद ये सब वहां से आए, ये यहाँ के लोकल लोग हैं. मेरी बहुत से लोगों से जो इस्लामी इमारात के, उनसे मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई, सब यहीं पे पले बड़े. जो मसला आता है कि आप काबुल में बैठ के या कंधार में बैठ के या गजनी में बैठ के आप बेसिस तो अपनी बना सकते हैं, लेकिन लोगों के अंदर आप डिस्कनेक्ट जो था, बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट था जो अपेरेंटली. एक और बात है अर्शद साहब, आज बड़ी अहम मीटिंग हुई है यहाँ पे. DJISI ने मेजबानी की है इंटेलिजेंस चीफ्स की, जिसमें चाइना था, रूस थे, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, यहाँ बैठ के बैठक हुई है. उस हवाले से मेरे ख्याल है सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन के ऊपर भी बातचीत हुई है, और क्या क्या अवामिल जो हैं इस पे बात हुई. बिल्कुल मारिया, इसमें आपको जो पाकिस्तान मिलिट्री के जनरल्स हैं उनको आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम जनरल मुशर्रफ एंड लेफ्टिनेंट जनरल महमूद. और अगर आप डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स पढ़ें तो वेंडी चैम्बरलेन और कॉलिन पावल को जनरल मुशर्रफ ने 3 बातें कही थी. पहली बात उन्होंने ये की थी कि आपको अफगान तालिबान और अलकायदा में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फर्क करना पड़ेगा, और अफगान तालिबान के साथ इंगेज करना चाहिए. उस वक्त वो बात किसी को समझ नहीं आई, और बिल आखिर जब तारीख का पहिया घुमा तो अब अमेरिका ने भी दोहा में बैठ के बाकायदा बातचीत की उनके साथ, और अलकायदा का मैटर उन्होंने उसी वक्त डिस्टिंक्शन कर दी थी, और पाकिस्तान ने, जैसे आपने कहा, एक्शन इस हवाले से लिया. दूसरी उन्होंने जो अहम बात की थी उस वक्त कि जनाब, इंडिया यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान की स्केपगोटिंग और पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है. जो कि हमने देखा कि अफगानिस्तान में अभी जब दोबारा ट्रांजिशन आई तो जितना बड़ा इंडिया ने यहाँ पे रॉ ने सेटअप किया हुआ था, जितनी इन्वेस्टमेंट करके वेस्टर्न प्लान पे कोशिश कर रहे थे, वो इसी तरह एक इंपीरियल पावर की तरह, रीजनल बिग पावर की तरह चीजें इम्पोज करना चाह रहे थे, और उनको भागना पड़ा. हमारे पाकिस्तानी डिप्लोमेट थे जो कंधार में काम करते रहे, काबुल में इन मुश्किल तरीन हालात में काम करते रहे, जलालाबाद में काम करते रहे, उनके लिए घरों से निकलना भी पिछले चंद सालों में बहुत इंतहाई मुश्किल और रिस्की था. वो बाकायदा तौर पे अपनी जान जोखिम में डाल के, जान हथेली पे लेके पाकिस्तान की यहाँ पे नुमाइंदगी करते रहे. और मैंने बहुत सारी जो इंटरेक्शन हुई हैं उसमें ये दास्तानें सुनी है कि इंडिया यहाँ पे क्या कुछ कर रहा था, PLA के साथ किस तरह से कंधार में हमने वो जगह देखी, वो घर देखे. बस अर्शद साहब, हम इंतजार करेंगे आपके इंटरव्यूज का भी, आपके जो वहाँ पे जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, भी जो ये मुलाकातें कर रहे हैं, उस हवाले से मजीद खबरों का भी. बहुत शुक्रिया हमें इस वक्त ज्वाइन करने के लिए.